کے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کو اس بات کا احساس تھا کہ یہ علاقہ میری ماں حلیمہ سعدیہ کا علاقہ ہے، ہو سکتا ہے کہ ان کے رشتہ داروں کی چیزیں بھی غنیمت میں آ گئی، حالانکہ غنیمت میں جس کی بھی چیز آ جائے وہ غنیمت ہے، احکام ہے، لڑنے کے لیے جو آیا اللہ اکبر تو وہ مال غنیمت ہے، لیکن توقف فرمایا بہرحال۔ اور پھر جب تقسیم ہو گیا تو تقسیم کے بعد ایک خاتون آئی، اور آنے کے بعد اس نے صحابہ سے کہا کہ محمد کہاں ہے؟ اور جب کیونکہ اس لہجے میں کوئی بات نہیں کرتا تھا، نہ کسی کو حق تھا بات کرنے کا، کہا محمد کہاں ہے؟ تو اصحاب پاک نے فرمایا تمہیں کیا کام ہے؟ کہا میں ان کی بہن ہوں، میں ان کی بہن ہوں۔ انہوں نے کہا ان کی بہن ہم تو پہلی بار سن رہے ہیں۔ کہا ان کو صرف اتنا کہہ دو تمہاری بہن ملنا چاہتی ہے، اور اس کے بعد کہنا کہ میرا نام شیمہ ہے اور میں حلیمہ سعدیہ کی بیٹی ہوں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ابھی تک وہ 4 سال کی عمر میں جو جدائی ہوئی تھی اب تک شیمہ سے کوئی ملاقات نہ تھی۔ حضرت شیمہ کو فوراً آقا نے بلا ان کو، وہ آئی اور آنے کے بعد کہا پہچانا میں تمہاری بہن ہوں؟ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے حضرت شیمہ کی طرف دیکھا، مسکرایا اور مسکرا کے فرمایا کہ شیمہ کوئی ایک بات تو ایسی بتا دو جس سے میں تمہیں پہچان لوں کہ تم ہی شیمہ ہو، تم میری بہن ہو۔ ایک طویل عرصہ بیتا ہے تمہارے اور میرے درمیان جدائی کو، اور اب تم آئی اور کہتی ہو کہ میں تمہاری بہن ہوں، اور پھر مقدمہ یہ لے کر آئی کہ میرے سسرال والوں کے جانور مال غنیمت میں آ گئے، میں وہ چھڑانے کے لیے آئی۔ میرے سسرال کے بہت سارے لوگ غلام اور کنیز بن کر کے آ گئے، میں وہ چھڑانے کے لیے آئی۔ مال غنیمت تقسیم ہو چکا ہے اور سب اپنے اپنے مال کے مالک ہو چکے ہیں۔ حضرت شیمہ نے کہا ایک بات کہوں جو صرف آپ کو معلوم ہے اور مجھے معلوم ہے، تیسرا کوئی نہیں جانتا، میں وہ کہوں گی تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ میں ہی شیمہ ہوں۔ کہا بتاؤ؟ کہا کہ ایک دن آپ میری گود میں آنا نہیں چاہتے تھے اور میں آپ کو زبردستی لے جانا چاہتی تھی۔ کبھی ایسا ہوتا ہے نا، کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جو بہت چھوٹے بچوں کو لیتے ہیں لیکن بچے جانا نہیں چاہتے، تو بطور فطری تقاضا کیا ہے کہ بچے پھر غصے میں آ کر کے یا تو ہاتھ کھینچ لیتے ہیں یا تو ناخن سے تراش لیتے ہیں، اور جب بہت زیادہ جب وہ غصہ شباب پہ ہوتا ہے تو بچے دانت کاٹ لیتے ہیں۔ ایسا ہی ہے، یہ فطرت ہے بچوں کی۔ اللہ اکبر۔ اور شیمہ نے کہا آپ آنا نہیں چاہتے تھے اور میں لے جانا چاہتی تھی، میں نے زبردستی آپ کو اپنے کندھوں پہ اٹھا لیا، تو آپ نے جو ہے وہ غصے میں آ کر کے میری گردن پر جو ہے وہ آپ نے دانت کاٹے تھے، آپ نے وہ دانت کاٹے تھے۔ حضور علیہ السلام یہ سن کر اتنا ہنسے کہ حضور علیہ السلام کی داڑیں نظر آئی۔ حضور کہاں لگا کہ کبھی ہنستے نہیں تھے، کبھی کہاں لگا کہ نہیں ہنسے، اور اس دن بھی کہاں نہیں لگایا، لیکن اتنا تبسم فرمایا اپنی شان کے مطابق، ایسا ہنسے کہ داڑیں نظر آئی۔ یہ ایک دم آخری درجے کا حضور کا مسکرانا تھا، جب داڑیں وہ بھی کبھی کبھی نظر آتی تھی، داڑھ شریف نظر آئی۔ حضور یہ واقعہ یاد کر کے اس سے بہت لطف کہا تم نے سچ کہا، حضور نے یاد کیا اس کو، اور اس کے بعد پھر آنکھ سے آنسو جاری ہو گئے، اور پھر صحابہ سے فرمایا لوگوں یہ میری بہن ہے، کون ہے میری خاطر جو اپنا مال غنیمت اس کے لیے وقف کرتا ہے، اس لیے کہ یہ بہن ہے اور بہن کے سسرالی رشتہ داروں کا مال بطور مال غنیمت ہمارے پاس آ گیا ہے، اس لیے میں کہتا ہوں کہ میں نے اپنا مال بھی اس کو دے دیا، تم بھی اپنا مال دے دو۔ جب صحابہ کرام نے دیکھا کہ اللہ کے رسول نے خود اللہ اکبر خمس کو ان کے حوالے کر دیا، تو سارے صحابہ نے وہ مال ان کے حوالے کر دیا، اور لوگوں کو بتایا کہ جب دودھ پلانے والی ماں کی بیٹی رضائی بیٹی کا میں اس قدر اکرام اور احترام کرتا ہوں تو تمہیں سگی بہنوں کا کتنا احترام کرنا چاہیے۔ اور پھر بہت عزت کے ساتھ ان کو بٹھایا اور بٹھا کے کہا اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ کا بھائی آپ کو ملا نا، اب آپ میرے پاس رہنا چاہو گی یا آپ اپنی سسرال میں لوٹنا چاہو گی؟ تو شیمہ نے کہا کہ میں اپنی سسرال جانا چاہتی ہوں۔ بعض لوگ کہتے ہیں بلکہ اکثریت کہ وہ ایمان لائی اور ایمان لا کے شرف صحابیت سے جو ہے وہ انہوں نے تمغہ حاصل کیا اور وہ لوٹ گئی۔ یہ بہن کا خیال تھا اللہ کے رسول علیہ السلام کو۔ آئیے ایک روایت اور ہے جس کو فقی ابو اللہ سمرقندی نے لکھا ہے۔ آج بہنیں اگر طلاق پا کر گھر آ جائیں، اگر بہنیں طلاق پا کر گھر آ جائیں، اس کی زندگی جہنم بن جاتی ہے، جہنم۔
اس کو کوئی اختیار نہیں کرتا. بھائی لوگ تو خاص طور پہ ایکسپٹ کرنے کو تیار نہیں ہوتے. اگر خواتین سن رہی ہو تو میری ان سے گزارش ہے، پہلی بات تو کوشش کیا کرو نباہ کی. لیکن اگر کسی قسمت کی ماری وقت کی ہاری کو اگر طلاق دے دیا گیا تو یاد رکھنا بھائی اس کو ریجیکٹ نہ کریں، بھابیاں اس کو نظر انداز نہ کریں، اس کو سہارا دے، سنبھالا دیں، اور کوشش کریں کہ اچھی جگہ جب تک رشتہ نہیں آ جاتا، پھر اس کے ہاتھ سرخ نہیں ہو جاتے، جب تک وہ سہاگن نہیں بن جاتی، اس کو سہارا دیجیے. اس لیے کہ ایسی ہی بہت سی بچیاں جن کو سماج سہارا نہیں دیتا، جن کو گھر والے سہارا نہیں دیتے، تو ان کے قدم پھر غلط راستے کی طرف اٹھنا شروع ہو جاتے ہیں. اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، طلاق پانے والی بیٹی کو جو گھر میں رکھ کر کے اس کی اچھی پرورش کر کے اس کو سہارا دے گا، اس کی آبرو کا تحفظ کرے گا، آقا ارشاد فرماتے ہیں میں محمد اعلان کرتا ہوں کہ اللہ اس کو بخش دے گا اور اس کو قیامت کے دن عرش کا سایہ عطا فرمائے گا. طلاق پانے والی بیٹی جس کے گھر آ جائے، اللہ کسی کو وہ دن نہ دکھائے کہ کسی کی بیٹی طلاق پا کے گھر آئے، لیکن اللہ کے رسول کی شہزادیوں کے ساتھ ایسا ظلم کیا گیا. اگر کسی کی بیٹی طلاق پا کر کے مظلومہ گھر آتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سنت غیر اختیاری پر اللہ نے اس کو عمل کا موقع دے دیا. وہ اس کو عیب نہ سمجھے، بوجھ نہ سمجھے. اپنی بیٹیوں کو، اپنی بہنوں کو، اپنی پوتیوں کو جو اللہ نہ کرے طلاق پا کے گھر آئے تو ان کی عزت اسی طرح کرو جیسے گھر کی ہر عورت کی عزت کی جاتی ہے. اس کو ذلیل نہ سمجھو، اس کو رسوا نہ سمجھو، اس کو تانا نہ دو، کیونکہ حضور علیہ السلام نے طلاق پا کر آنے والی بیٹی کی پرورش کرنے پر عرش کے سائے میں جگہ اور مغفرت کی بشارت عطا فرمائی ہے. آپ ابن حجر رحمت اللہ علیہ کو اٹھا کر کے پڑھیں، اللہ اکبر. لیکن بہت سارے لوگوں کا حال یہ ہے، بہن مہمان گھر کے بن کر گھر آ گئی، یا پھر اسی طرح سے طلاق پا کر گھر آ گئی، یا کوئی مسئلہ ہو گیا، بھائی کوئی رسپیکٹ نہیں کرتا اس کا، بھابی کا تو تیور ہی بدلہ ہوتا ہے. میں صرف خواتین سے کہتا ہوں جو حادثہ تمہاری ننن کے ساتھ ہو رہا ہے، اللہ نہ کرے اگر وہ تمہارے ساتھ ہوتا تو تم کیا کر لیتے. اسلام ایک دوسرے کو سہارا دینے کی بات کرتا ہے. درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ عبادت کے لیے کچھ کم نہ تھے کرو بیان. جس مذہب میں کتے کو پانی پلانے پہ جنت ملتی ہے، اگر آپ کی ننن گھر آ گئی ہے لوٹ کر کے قسمت کی ہاری وقت کی ماری، اگر آپ اس کا دل خوش کرو گے تو اللہ آپ کو اجر عطا کرے گا، جنت عطا کرے گا، بخشش عطا کرے گا. اور بھائیوں سے بھی کہتا ہوں، تو فقیر لکھتے ہیں وہ جو بات ہے وہ ادھوری نہ رہ جائے. فرماتے ہیں کہ ایک اجمی تھے اور وہ دور قرون اولیٰ کا دور تھا. حضرت مالک الدینار جیسے اولیاء اس زمانے موجود تھے. فقیر لکھ رہے ہیں اپنی کتاب میں کہ وہ عجم سے ہجرت کر کے مکہ شریف آ گئے. بہت دل کے کان سے سننا، یہ بات بہت اہم ہے، دل کے کان سے. بہت بڑے ولی تھے وہ، ہجرت کر کے آنے والے لوگ ان کو ولی کہتے تھے، وہ ولی تھے بھی، بہت بڑے ولی تھے، عجم کے ولی. اپنا عجم چھوڑ دیا. عجم کے عرب کے علاوہ جتنا علاقہ ہے سب کو عجم کہتے ہیں. تو عجم چھوڑ دیا اور مکہ شریف چلے گئے. پوری رات عبادت کرتے تھے اور ہر دن روزہ رکھتے تھے وہ. تو اس دور میں ایک اور بزرگ تھے، ان کو سفر پہ روانہ ہونا تھا. وہ سفر پہ جانے لگے تو ان کے پاس گولڈ تھا، سونا. تو انہوں نے سوچا کہ اتنا سارا سونا ہے، سفر میں لے جاؤں گا تو کہاں رکھوں گا، لٹ جاؤں گا. کیونکہ اس دور میں پیدل، کھچر، گھوڑے اور اونٹوں پہ سفر ہوتا تھا، گدھوں پہ سفر ہوتا تھا. لوگ تو یوں بھی کچھ لے جانے کی ہمت، بلکہ لوگ سفر کی بھی ہمت نہیں کرتے تھے. اتنا کلو سونا وہ کہاں لے جاتے. تو مکے کی سرزمین تھی امن و امان کی. انہوں نے کیا کیا، انہوں نے سوچا کہ میں یہ سونپوں کس کو، دوں کس کو. تو انہوں نے سوچا یار جو شخص پوری رات عبادت کرتا ہے، غلاف کعبہ پکڑ کے روتا ہے، بلکتا ہے، دن کو روزہ رکھتا ہے، اسی کو سونپ دوں، یہ دیانت دار اور ایماندار انسان ہے. تو وہ سونے کی امانت گولڈ انہوں نے ان کو دے دیا. میں سفر پہ جا رہا ہوں، جب میں واپس آؤں گا تو تم سے لے لوں گا. انہوں نے کہا بہت اچھا. امانتوں کا سلسلہ اس دور میں چلتا تھا، بینکوں کا سسٹم نہیں تھا. لوگ نیک لوگوں کے پاس، امانت دار لوگوں کے پاس اپنی امانتیں رکھتے تھے. گئے اتفاق سے وہ جو دوسرے اللہ والے بندے تھے، نیک بندے، وہ مکے ہی کے تھے. جب وہ سفر سے واپس آئے تو ان کو خبر ملی کہ جس کے پاس وہ سونے کی گولڈ کی امانت رکھ کر گئے تھے اس کا انتقال ہو گیا. یہ تو تباہ ہو گئے، رونے پیٹنے لگے، یا اللہ اتنی زندگی بھر کی کمائی تو اب وہ بندہ ہی چلا گیا تو میں کس سے بات کروں.
تو انہوں نے اپنے مسئلے کے حل کے لیے حضرت سیدنا مالک الدینار کے پاس آئے اور مالک بن دینار سے کہا مالک میرا مسئلہ حل کر دیجئے. اتنا بڑا اللہ کا ولی تھا, برگزیدہ نیک بندہ تھا حضرت, میں نے اس کے پاس سونا رکھا اور اتفاق سے اس کا انتقال ہو گیا, سفر سے واپس آیا, اب میں کیا کروں؟ انہوں نے فرمایا پریشان نہ ہو. وہ نیک تھا؟ ہاں نیک تھا. ایک کام کرو, شب جمعہ میں جب آدھی رات گزر جائے, شب جمعہ میں جب آدھی رات گزر جائے تو ملتزم جو کعبہ شریف کا دروازہ اور حجر اسود کا حصہ ہے بیچ کا, ملتزم اور مقام ابراہیم کے درمیان آدھی رات گزرنے کے بعد جانا, وہاں نیک لوگوں کی روحیں آتی ہے شب جمعہ میں, جمعہ کی شب میں. اگر وہ بندہ نیک تھا تو آپ اس کو کہنا کہ اے فلاں بن فلاں مجھ سے بات کرو. اگر وہ واقعی نیک تھا اس کی روح تم سے انشاءاللہ بات کرے گی. اب یہ کام چونکہ اللہ کا ایک ولی بتا رہا تھا تو کچھ لوگوں کو یہ بھی لگتا ہے کہ روح سے کیسے بات ہو سکتی ہے, اب بھی لوگ کرتے ہیں. کشف القبور اور اولیاء اللہ سے گفتگو مراقبے میں مکاشفے میں ہوتی ہے, اس میں اہل سنت کا کوئی اختلاف نہیں ہے. بہرحال وہ ایک بلکہ غریب نواز نے بھی وہ اعمال بتائے, بہت مشکل بھی نہیں ہے, آسان ہے. اگر کوئی بندہ کرے تو اللہ اس کو بھی یہ شرف عطا کرتا ہے. بلکہ ہمارے مشائخ ماہرہ مطہرہ میں تو باضابطہ طور پر اس معاملے میں بہت شہرت رہی ہے. مشائخ سرکار حمزہ عینی کو لے لیں, حضور اچھے میاں کو لے لیں, سرکار نور حضور مفتی اعظم کے پیر و مرشدین کو لے لیں. ایک الگ سا عنوان ہے کہ کشف القبور کیسے ہوتا ہے اور پھر کس طرح باتیں ہوتی ہیں. مشکل نہیں ہے, آسان ہے. میں تو کہتا ہوں سب آسان ہے. انسان تو اللہ والا بن جا, اللہ کا بندہ بن جا, دل صاف کر, کینے سے پاک کر, بغض سے پاک کر, حسد سے پاک کر, انشاءاللہ دیکھ. میں تو کہتا ہوں پھر کسی عمل کی بھی ضرورت نہ پڑے. اللہ جب خدا جو ہے وہ اپنے جلووں سے پردے اٹھا دیتا ہے تو پھر بندوں سے پردے اٹھنا کون سی بڑی بات ہے. کوئی بندہ ہو کر اس کا دیکھے, آنکھ والا جو تیرا بن کے تماشا دیکھے. لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ کہیں یہ بہت دور کی بات تو نہیں ہو رہی ہے. بالکل ایسے ہی ہے. مچھلی کو کوئی مچھلی کہے کہ بہن باہر وہ کنارے کی طرف نہ جانا ورنہ جال میں پھنس جائے گی.